السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم جماعت دہم کے تاریخ کے باب 1857 کی ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی دا فرسٹ وار آف انڈین انڈیپینڈنس آف 1857 کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے اسباق میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہندوستان میں اپنی حکومت کو پھیلانے کی غرض سے انگریزوں نے عہد معاونت، اصول بازگشت یعنی مسئلہ الحاق جیسے قوانین نافذ کیے۔ ان قوانین کی وجہ سے ہندوستانی علاقے انگریزی اقتدار کے تابع ہو گئے۔ نتیجہ ہندوستانیوں کی گہری مایوسی میں بدل گیا۔ وہ انگریزی نظم و نسق سے غیر مطمئن تھے۔ یہی عدم اطمینان جنگ آزادی کے اہم سبب کی حیثیت سے ابھرا۔ محب وطن ہندوستانی اسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی قرار دیتے ہیں تو انگریزی مورخین اسے سپاہیوں کی بغاوت یا غدر کا نام دیا۔ اس جنگ آزادی کے کئی اسباب تھے، جیسے کہ آپ کو وہاں پر اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں۔ سیاسی اسباب، معاشی اسباب، سماجی و مذہبی اسباب، فوجی اسباب، انتظامی اسباب اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فوری سبب تھے۔ ان تمام اسباب کی بنا پر 1857 کی جنگ آزادی ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم جنگ کے طور پر مانی گئی ہے۔ تو ان اسباب کو ہم وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلا ہے پہلی جنگ آزادی کے سیاسی اسباب۔ لارڈ ڈلہوزی کی جاری کردہ مسئلہ الحاق کی پالیسی۔ اس پالیسی کے تحت اگر کوئی ہندوستانی راجا یا نواب بغیر نرینہ اولاد کے مر جاتا تو اس کی حکومت انگریزی حکومت میں شامل ہو جاتی تھی۔ اس پالیسی کے تحت جھانسی، ستارا، ادے پور، سنبل پور، ناگپور دیگر ریاستوں کو بھی انگریزی حکومت میں شامل کر لیا گیا۔ مغل، اودھ اور دیگر حکمرانوں کو شاہانہ اعزازات سے خارج کیا گیا۔ نانا صاحب کا وظیفہ رد کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو شاہی محلات اور شاہی اعزازات سے بے دخل کیا گیا۔ تو ان تمام سیاسی اسباب کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف میں بغاوت پر اتر آئے، جنگ آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ تو اب ہم جائیں گے جنگ آزادی کے انتظامی اسباب۔ تو 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے انتظامی اسباب یہ تھے۔ انگریزوں نے نئے دیوانی قوانین نافذ کیے۔ ان قوانین کا اطلاق صرف ہندوستانیوں پر ہوتا تھا۔ انگریزی زبان کو عدالتی زبان بنایا گیا۔ نئے قوانین عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ انگریز اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہندوستانیوں کو استعمال کرتے تھے۔ انگریز جج انگریزوں کے حق میں ہی فیصلے دیتے تھے۔ تو اب آگے ہے جنگ آزادی کے فوجی اسباب۔ انگریزی فوج میں ہندوستانی سپاہیوں کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی۔ فوج کے اعلیٰ عہدے صرف انگریزوں کو دیے جاتے تھے۔ انگریز فوجی کی تنخواہ زیادہ ہوتی تھی، اس کے برعکس ہندوستانیوں کی تنخواہ ان سے 8 گنا کم ہوتی تھی۔ ترقی کے موقع صرف انگریزوں کو دیے جاتے تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا تھا۔ ہندوستانی سپاہیوں کو سمندر پر خدمات لازم تھے، یعنی انگریز جہاں جہاں پر ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی، ہمارے ہندوستانی سپاہیوں کو انگریزوں کے ساتھ ان کے لیے جنگ کے لیے وہاں پر جانا پڑتا تھا۔ ہندوستانی سپاہیوں کے مذہبی جذبات کو بھی انگریزوں نے مجروح کر دیا تھا۔ تو یہ تھے اس کے فوجی اسباب۔ اب ہم معاشی اسباب کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو معاشی اسباب میں انگلینڈ میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے ہندوستانی صنعتوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مزدور بے روزگار ہو گئے۔ انگریزوں نے ہندوستانی اشیاء پر بھاری ٹیکس عائد کیا۔ انعامی کمیشن کے تحت انعامی زمینات کو واپس لیا گیا۔ کسانوں کا استحصال ہوا۔ گھریلو صنعتیں برباد ہو گئی۔ ہندوستان کے فنکار، جلاہے کاریگر سب بیکار اور بے روزگار ہو گئے۔ تو اس کا فوری سبب 1857 کی جنگ آزادی کا فوری سبب کیا تھا؟ سپاہیوں کو ینفیلڈ نامی رائفل دی گئی تھی اور سپاہیوں کو اس بات کی افواہ
فوج میں اڑی تھی کہ ان کی کارتوسوں پر گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے۔ ہندوؤں میں گائے مقدس تو مسلمانوں کے نزدیک سور حرام تھا۔ یہ موقع بغاوت کا فوری سبب بنا، یہ واقعہ جو تھا بغاوت کا فوری سبب بنا۔ تو منگل پانڈے نامی ہندوستانی سپاہی نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے انگریز افسر کا قتل کیا، جسے بعد میں پھانسی بھی دی گئی۔ تو اس طرح سے اس بغاوت کا آغاز ہوا۔ تو بغاوت کی توسیع کس طرح ہوئی؟ اس جنگ کے مراحل کیا ہیں؟ میرٹھ انگریزوں کا ایک طاقتور فوجی اڈہ تھا۔ جب انگریزوں نے ہندوستانی سپاہیوں کو چربی لگے کارتوس استعمال کرنے کا حکم دیا تو سپاہیوں نے ان احکام کی تعمیل سے ماننے سے انکار کیا تو سپاہیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس طرح سے میرٹھ سے اس بغاوت کا آغاز ہوا۔ سپاہیوں کا ایک گروہ دہلی پہنچا۔ لال قلعے کو گھیرتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کا شہنشاہ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ الگ الگ مقامات پر الگ الگ لیڈروں نے اس کی قیادت کی، جیسے کانپور سے نانا صاحب اور تانتیا ٹوپے، تو گوالیار کے جھانسی سے رانی لکشمی بائی، لکھنؤ سے بیگم حضرت محل، جن کی تصاویر آپ کو وہاں پر اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہندوستانی سپاہیوں نے، ہندوستان کے لیڈروں نے، محب وطن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا علم بلند کیا، لیکن ان کے مقاصد جداگانہ تھے، اس لیے یہ جنگ کامیاب نہ ہو سکی۔ باغیوں میں شہید ہونے والی پہلی شخصیت جھانسی کی رانی لکشمی بائی تھی۔ ان باغیوں کے ہندوستانی سپاہیوں کے، ان لیڈروں کے مقاصد کیا تھے؟ یہاں پہ الگ الگ تھے۔ ہر کوئی جو ہے یہاں پہ الگ الگ مقاصد کو لے کر انگریزوں کے خلاف میں اعلان جنگ کیا ہوا تھا، جنگ میں شریک ہو گئے تھے، لیکن یہ جنگ جو ہے ناکام ہو گئی۔ تو اس جنگ کی ناکامی کے اسباب کیا تھے کر کے؟ یہ بغاوت پورے ہندوستان بھر میں پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ اس کا مقصد آزادی سے زیادہ چند ایک مفادات کا بچاؤ تھا۔ سپاہی عام آدمیوں کا بھروسہ کھو بیٹھے۔ انگریزوں کی طرح ہندوستانیوں میں اتحاد کی کمی تھی، تربیت یافتہ رہنماؤں کی بھی کمی تھی، ہندوستانیوں کے پاس جدید قسم کے ہتھیاروں کی کمی تھی۔ بہت سے صوبائی حکمرانوں نے سپاہیوں کی مدد بھی نہیں کی۔ تو ان اسباب کی وجہ سے یہ جنگ آزادی ناکام ہو گئی، لیکن اس کے کچھ اہم نتائج برآمد ہوئے، یا یہ ہندوستان کی جد و جہد کی آزادی کے لیے ایک مشعل راہ بھی ثابت ہوئی۔ کس طرح سے؟ اس کے نتائج کیا نکلے؟ تو سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا سارا نظم و نسق ٹھپ ہو گیا۔ ہندوستانیوں کا سارا انتظام ملکہ انگلستان کو منتقل کر دیا گیا۔ انتظامی ذمہ داریاں برطانوی پارلیمنٹ میں سیکریٹری آف اسٹیٹ کے حوالے کیا گیا۔ 1857 عیسوی کے اعلامیہ کو جو رانی نے اعلان کیا تھا، اس کو ہندوستان کا میگنا کارٹا قرار دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے دیسی والیان سے جو معاہدے کیے تھے وہ برقرار رکھے گئے۔ علاقائی توسیع منصوبے روک دیے گئے، رد کیے گئے۔ ہندوستانیوں کے لیے ایک مستحکم حکومت عطا کرنے کا اعلان کیا گیا۔ قانون کے تحت حکومت مساوات پر کاربند رہنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ انگریزی حکومت نے ہندوستان کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح سے بہت سے یہاں پہ ہندوستان کی بہتری کے قوانین کے ذریعے سے انہوں نے ہندوستان والوں سے وعدہ کیا۔ اس کے بہت ہی اچھے اثرات یا نتائج برآمد ہوئے، جو کہ ہماری جد و جہد آزادی کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنتے ہیں۔ تو انگریزوں نے یہ حقیقت بھی محسوس کی کہ ہندوستانی عوام کے سہارے، بھروسے اور اعتماد کے بغیر پرامن حکومت ہم ہندوستان میں قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہندوستان کی قوم پرستی میں جان پڑ گئی تھی۔ وہ ہندوستان کے لوگوں کے عقیدے کو جان گئے تھے کہ یہ لوگ اگر ایک مقصد کے تحت آزادی کے اصول کے لیے، آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑیں گے تو ہمارے قدم یہاں پر رہنا ناممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے اکثر جو ہے ہمارے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کو اپنایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جنگ جو ہے چند ایک مضر اثرات کے ساتھ ساتھ
آگے کے لیے ایک مشعل راہ بھی ثابت ہوئی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایک لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے اہم نقاط بھی اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے اور پھر سے اس کو دوبارہ سنتے رہیے تاکہ اس کا اعادہ ہوتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔